آج جس کیس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ کیس بہت ریسنٹلی 22 اگست 2025 میں امریکہ سے سامنے آیا ہے۔ اس میں ایک لڑکی جو ٹرین میں بیٹھ کر جا رہی ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک لڑکا اچانک سے اس پر چاقو سے حملہ کر دیتا ہے اور اس لڑکی کی اسی وقت موت ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں اس کیس کو۔ 23 سال کی ایریانا جو کہ یوکرین کے شہر کیوی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، اس کی ماں اور اس کی ایک بہن کے ساتھ، اور پھر 2022 ایریانا اپنی فیملی کے ساتھ کارلوٹ نارتھ کیرولینا USA شفٹ ہو جاتی ہے یوکرین میں وار کی وجہ سے، اور ایریانا امریکہ میں ویزیریا شاپ پر کام کرتی تھی اور وہاں پر اس کے ساتھ کام کرنے والے اور بھی ورکر ایریانا کو بہت محنتی لڑکی کہتے تھے اور ایریانا بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ اور پھر دن آتا ہے 22 اگست 2025۔ اس دن ایریانا اپنی شفٹ پوری کر کے اپنے گھر واپس جا رہی ہوتی ہے اور پھر وہی روٹین کی طرح کارلوٹ لائٹ ریل سے اپنے ٹرین پکڑتی ہے اور اس ٹرین میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے موبائل چلا رہی ہوتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پیچھے بیٹھا ہوا یہ شخص ایریانا پر چاقو سے زوردار حملہ کر دیتا ہے، وہ بھی 2 سے 3 بار ایریانا کی نیک پر، اور پھر ایریانا سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی نیچے گر جاتی ہے اور پھر اس کے گلے سے بہت سارا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو شخص تھا جس نے حملہ کیا تھا اس کے بھی ہاتھ پر لگ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ٹرین کسی اسٹیشن پہ رکتی ہے تو یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا انسیڈنٹ ٹرین میں لگے ہوئے CCTV کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور پھر ٹرین میں بیٹھے ہوئے پیسنجر 911 پر کال کرتے ہیں اور پولیس سیدھا کرائم سین پر آتی ہے اور وہ اپنے ساتھ ایمبولینس بھی لے کر آتی ہے، لیکن جب پولیس ایریانا کو چیک کرتی ہے تو ایریانا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور باقی پولیس اس کلر کے پیچھے جاتی ہے اور اس کلر کو نیئر بائی اسٹیشن بالی ووڈ اسٹیشن کے پاس سے اریسٹ کر لیا گیا، اور اس کے پاس سے وہ چاقو بھی ریکور کر لیا گیا، اور اس کا نام تھا ڈیکارلوس براؤن JR۔ اس کی عمر 34 سال تھی، اور یہ جو ڈیکارلوس براؤن تھا اس پر پہلے بھی بہت سارے کیسز لگے ہوئے تھے، جیسے کہ روبری، برگلری اور اسالٹ جیسے بہت سارے کیسز میں اس کو پہلے بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اور اس کو اسکیزوفرینیا کی بیماری تھی، اور تو اور ڈیکارلوس براؤن کو پہلے بھی 14 سے بھی زیادہ بار اریسٹ کیا گیا تھا، اور پھر ڈیکارلوس براؤن کو جیل لے کر جاتے ہیں اور وہاں انویسٹیگیشن کی، لیکن اس نے ایریانا کے مرڈر کے بارے میں کوئی کلیئر ایکسپلینیشن نہیں دی، تو اس کو کورٹ جیل بھیج دیا گیا، اور 28 اگست 2025 کو اسٹیٹ کورٹ نے اس پر فرسٹ ڈگری مرڈر چارجز لگائے۔ 9 سپتمبر 2025 کو فیڈرل کورٹ نے بھی یہ کیس فائل کیا، اور اس پر لائف ان پریزن اور ڈیتھ پینلٹی جیسے کیس بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور اب 19 سپتمبر 2025 کے دن اب جو بھی فیصلہ آئے گا وہ جج ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور ایریانا کے لیے اس کی فرینڈز اینڈ فیملی نے مل کر گو فنڈ می ویب سائٹ پر فنڈنگ اسٹارٹ کری تاکہ ایریانا کی فیملی کو تھوڑی بہت ہیلپ مل سکے، اور کافی سارے لوگوں نے ڈونیٹ بھی کیا کیونکہ یہ کیس بہت زیادہ ٹریجک تھا۔ ابھی تک تو اس کیس میں یہی سب ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں ڈیکارلوس براؤن کو کیا سزا ملے گی۔ امید کرتے ہیں کہ ڈیکارلوس براؤن کو کڑی سے کڑی سزا ملے کیونکہ اس نے ایک بڑا جرم کیا ہے، اور اگر آپ کو اس کیس کی ریئل فوٹیج چاہیے تو آپ ہمارے انسٹاگرام پر آ کر DM کر سکتے ہیں، جس کا لنک کمنٹ باکس میں پن ہے۔ اگر اس کیس سے اور بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بٹن پر بھی کلک کر دیں، اور ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔